السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم پچھلی کئی نشستوں سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کرنا شروع کیا تھا، جس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، اور پوری حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے عربی میں پڑھ کے سنائی ہے، اور بات میں نے یہ واضح کیا تھا کہ ترغیب کی تقریباً 8 باتیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کی ہیں، جن میں سے 3 باتیں گزر چکی ہیں۔ چوتھی بات نقل کرنے جا رہے ہیں جو نہایت اہم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس حدیث میں چوتھی چیز یہ بیان فرمائی، من ستر مسلمن ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان من سترہ، سترہ اصل میں ستر سے ہے، ستر کہتے ہیں پردہ کو، کسی چیز پر پردہ ڈال کر کے اس کو چھپا دیا جائے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ستر۔ اسی لیے لوگوں کے گھروں میں جو پردہ لگایا جاتا ہے، عام طور پر عربی میں اس کو کہتے ہیں ستار، یعنی کسی چیز کو چھپانے کے لیے اس پر کسی چیز کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ چھپ جائے، چاہے کپڑے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، کسی بھی چیز کے چھپا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے ستر۔ اسی ستر سے ہے یہ سترہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، من سترہ مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو چھپا دیا۔ چھپا دینے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے اصطلاح میں یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا دیا۔ ایک انسان نے کسی مسلمان کے اندر کچھ عیب دیکھا، کوئی خامی دیکھی، کوئی کمزوری دیکھی، کوئی برائی دیکھی، اگر اس انسان نے اس کو سمجھایا اور تنہائی میں بتایا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر وہ انسان بتاتا نہیں، سمجھاتا نہیں، تو اس کو عام نہ کرے بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے، جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا کے اندر پردہ ڈال دیا، تو ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کے برائی پر پردہ ڈال دے گا، اس شخص کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، جو دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اس کو عیب سے بچا لیں گے، اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے۔ یہ بہت بڑی رغبت دلائی گئی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی کے اندر عیب دیکھتا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے، اس پر پردہ ڈال دے، اس کو غیروں سے جا کر کے بتانا اور اس کو بدنام کرنا اور اس کی فضیحت کرنا، اسلام میں یہ چیز محبوب نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو انسان کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرے، اس کو سمجھا کر کے، بجھا کر کے نصیحت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے عیب کو فاش نہ کریں، اس کے برائی کو عام نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کے برائی پر آپ پردہ ڈالیں۔ لیکن یہاں ایک چیز سمجھنی ہے ناظرین، وہ یہ کہ کیا ہر انسان کے گناہ پر پردہ ڈالے، یا کہ یہاں کچھ مخصوص لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور برائیوں کے چھپانے کی تاکید اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ تو اتنا یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی چیز سمجھیں گے تو اس مسئلے کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کی برائیاں، جن کے گناہ، جن کے بدعمالیاں، جن کی سیاہ کاریاں، غلط کارنامے بالکل لوگوں میں ظاہر ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ شرابی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ
سود خور اور بہت ساری برائیاں کرنے والا ہے۔ ایک انسان جس کی برائیاں بالکل عام ہو، لوگوں میں خود بدنام ہو چکا ہو، اس کا ہر گناہ لوگوں میں عام ہو چکا ہو، ایسے انسان کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے انسان کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ معاشرے میں دوسرا گروہ ہم مسلمانوں کے ہاں وہ ہوتا ہے کہ جن کی نیکیاں ان کے کوتاہیوں پر غالب ہوتی ہیں، روزے کا، نماز کا، صوم کا، صلاۃ کا پابند ہے، امانت دار، دیانت دار ہے، جس کی دینداری لوگوں میں مسلم ہے، ہر آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی برائیاں عام نہیں ہیں۔ انسان ہے، بشر ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ گناہ ہوں، لیکن اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ معاشرے میں نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہیں۔ ایسا انسان جس کی نیکیاں، جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری، جس کی امانت اور دیانت برائیوں پر، اس کے غلطیوں پر غالب ہوں اور لوگوں سے اس کی برائیاں چھپی ہوئی ہوں، معاشرے میں جس کی نیکیاں مسلم ہو، جس کی امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری مشہور ہو، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نیک انسان بھی چونکہ انسان ہے، بشر ہے، اگر بشری تقاضے کے مطابق اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا، تو اب اس کے گناہ کو لوگوں میں بیٹھ کر کے چرچا نہ کریں، عام نہ کریں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اصلاح کریں، اس کو بتائیں، ورنہ اس کے برائیوں کا چرچا نہ کریں، عام نہ کریں، بلکہ اس کے برائیوں پر پردہ ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرے۔ ایسے انسان جس کی نیکیاں برائیوں پر معاشرے میں غالب ہوں، اگر ایسے انسان کے گناہوں پر، کسی عیب پر آپ نے پردہ ڈالا، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں اور عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے ایسے انسان کی، ایسے آدمی کی جو لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے اڑتا نہیں، اس کو بدنام نہیں کرتا، بلکہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ اللہ اکبر، حدیث کے اندر آتا ہے، امام بیہقی اور امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں محدثین بڑے پائے کے محدث ہیں، اور ترمذی میں بھی ملتی جلتی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد مسجد نبوی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ ممبر کے قریب آ گئے۔ مسجد نبوی کا دروازہ اس وقت نہیں لگے تھے، چھوٹی سے دیوار قدے، یعنی اتنی اونچی دیوار کنارے کنارے گھیر دی گئی تھی کہ کوئی جانور مسجد میں نہ آ سکے۔ سامنے سے دائیں بائیں سے جتنے لوگ گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بلند آواز سے خطبہ دیا، نہ جمعے کا خطبہ تھا، نہ عید کا تھا، نہ عام خطاب تھا۔ اچانک نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے بلند آواز سے اعلان کیا، فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان الى قلبہ لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورت أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه وإن كان ولو كان في بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین ذرا اس حدیث کو سنیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں۔ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے اور اتنے بلند آواز سے آپ نے فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان الی قلبہ، اتنے بلند آواز سے خطبہ دیا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد پاس پڑوس میں عورتیں اپنے گھروں میں آٹا گوندھ رہی تھی، انہوں نے آٹا گوندھتے ہوئے اپنے کچن اور گھر کا کام کاج کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلتے ہوئے کلمات اور یہ آواز سن لیا۔ اتنے بلند آواز سے آپ نے یہ خطاب کیا، حدیث بیان کی۔
حدیث کا ترجمہ آن فرمایا یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان الی قلبہ، اے وہ کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ابھی تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفد الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، خبردار فلا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا مت پہنچاؤ، مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دو، ولا تتبعوا عورات المسلمین، اور خبردار مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، مسلمانوں کے عیوب کو ظاہر کرنے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی الفاظ پر ناظرین غور کریں، کتنی تاکید کے ساتھ نبی علیہ السلام پردہ پوشی کا حکم دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، نہ تو مسلمانوں کو تکلیف دو اور نہ مسلمانوں کے عیب کو اچھالو، مسلمانوں کو عیب کو نہیں ٹٹولو، ان کے عیب جوئی کے پیچھے نہیں لگے رہو، اپنی زبان کو بند کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، مسلمان بھائیوں کے عیوب کو ظاہر کرنے والے اس حدیث پر غور کریں کتنے نقصان اور خسارے میں ہیں۔ نبی علیہ السلام تنبیہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار اگر مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے تم پڑو گے تو تتبع اللہ عورتہ، اللہ بذات خود تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس شخص سے ناراض ہو کر کے اللہ اس کے عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے پڑ جائے تو اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دے گا، گرچہ اس نے گناہ بند کوٹری ہی میں کیا ہو۔ اس لیے خبردار لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، ہر مسلمان کو اللہ کے رسول نے ڈرایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو ظاہر نہ کرے، بلکہ بہت شدید وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے ان لوگوں کے لیے کسی مسلمان بھائی میں، کسی مسلمہ بہن میں ایک عیب آپ نے دیکھا، ایک برائی دیکھی، ایک گناہ اس نے کیا، آپ نے ایک گناہ اس کا دیکھ لیا، اس برائی کو آپ نے فوراً لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کے گناہ پر آپ پردہ ڈال دیتے، لیکن آپ نے گناہوں پر پردہ نہ ڈالا، اس کے گناہوں کو بالکل عوام میں پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے رب العالمین سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں میں برائیاں پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ برائیاں لوگوں میں عام ہو جائیں، پھیل جائیں، سب کو معلوم پڑ جائیں، اللہ نے فرمایا وہ سن لیں جو ہمارے بندوں کے برائیوں کے پیچھے پڑ کر کے ان کا ایک اپنا دستور، اپنا طریقہ بنا رکھا ہے، ان کی عادت بن گئی ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے برائیوں کو عام کر دے، لوگوں میں اس کو پھیلائے، تو اللہ نے فرمایا سن لیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ اور عذاب بھی کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے بھائیوں کے عیوب کو ظاہر کرنے کے بجائے اپنے بھائیوں کے عیوب پر پردہ ڈالے، ورنہ دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اور کتنا بڑا عذاب ہوگا آخرت کا، کتنا بڑا دردناک عذاب
بہت ساری روایتیں ہیں ناظرین، بطور مثال کے عبرت اور نصیحت کے لیے صرف ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بات عام کی، ممکن ہے اس نے دیکھا نہ ہو، کسی سے سنا ہو کہ ہاں فلاں صاحب ایسے ہیں، وہ یہ گناہ یہ برائیاں کرتے ہیں، آپ نے تحقیق نہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کو آپ نے پھیلانا شروع کیا۔ جس شخص نے کسی کے متعلق بدنام کرنے، ذلیل اور رسوا کرنے کی نیت سے کوئی برائی بیان کی اور لوگوں میں عام کیا، ایسے انسان کو قیامت کے دن ردغۃ الخبال میں اللہ تعالی کھڑا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسے انسان کو قیامت کے دن ردغۃ الخبال میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہنم میں جلنے کی وجہ سے جہنمیوں کا جو کھولتا ہوا خون، ان کا کھولتا ہوا پیپ، یہ جو ان کے بدن سے نکلے گا تو زمین پر گرنے کے بعد ایک نالی سے بہہ کر کے وہ ایک تالاب کے اندر جا کے جمع ہوگا۔ کتنا انسان روئے گا، کس قدر انسان جہنم کی آگ میں جلے گا، اتنا اس کے بدن سے خون پیپ بہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نالی بنا رکھے ہیں، اور نالی سے بہ کر کے ایک حوض میں جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس آدمی کا خون اور پیپ جو بہ رہا ہے، چونکہ جہنم کی آگ میں وہ پک رہا ہے، ابل رہا ہے، اسی بنا پر خون اور پیپ زمین پر گرا، اور وہ زمین بھی کوئی ٹھنڈی نہیں ہے، زمین بھی جہنم کی آگ ہوگی جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور زمین پر گرنے کے بعد وہ جو نالی ہے، جس نالی سے بہ کر کے خون پیپ جا رہا ہے، وہ بھی اصل میں جہنم کے آگ ہی کی نالی ہے۔ اور جہاں جس حوض اور تالاب میں خون اور پیپ جا کر کے بہ کر کے جمع ہو رہا ہے، وہ بھی جہنم کی آگ کا، کنارے بھی جہنم کے آگ کے، زمین بھی جہنم کی آگ کی، وہاں وہ الگ سے کھود رہا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہی جو جہنمیوں کے جلنے سے خون پیپ بہ کر کے اور ایک گڈھے میں، ایک حوض اور تالاب میں جو اکٹھا ہو رہا ہے، اسی کا نام ہے ردغۃ الخبال۔ جو انسان اپنے بھائیوں کو بدنام کرنے کی غرض سے کوئی عیب نکال کر کے لوگوں میں عام کرنا لگتا ہے، لوگوں میں ذلیل اور خوار کرنے لگتا ہے، اس کو بے عزت کرنے لگتا ہے، ایسے انسان کو اسی حوض میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے متعلق تم نے جو کہا تھا اس کو حق ثابت نہیں کرے گا، یہاں سے تجھے نہیں جانے دیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور وہ کبھی حق ثابت نہیں کر سکے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے انہی لوگوں کے متعلق۔ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر کسی کے عیب کو ڈھونڈ کر کے لوگوں میں عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کی عادت بنی ہوئی ہے بیٹھ کر کے جب تک مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، جب تک عیب جوئی نہ کرے ان کی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی، انہیں سکون ہی نہیں ملتا۔ لیکن کبھی انسان یہ سوچے کہ یہاں اس برائی کی بنا پر اس کو جہنم میں یا قیامت کے دن کتنی سزا ملے گی۔ اسی لیے ناظرین، نبی علیہ السلام نے فضیلت سنائی، من ستر مسلمن، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا اور عیب کو چھپا دیا، اس کی اصلاح کی کوشش کی، سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے۔ ناظرین، یہاں ایک چیز اور آپ کو بتائیں، اللہ معاف کرنے کو نہیں کہہ رہے کہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پردہ ڈال دیں گے۔ کسی کے گناہ کو معاف کر دینا، مغفرت کر دینا الگ چیز ہے،
اور یہاں مغفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں مغفرت سے بھی بڑھ کر کے اعلیٰ درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عیب کو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، بڑی طویل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، حشر کے میدان میں جہاں سارے اولین والآخرین ہوں گے، ایک دو انسان نہیں، دنیا کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والی دنیا جو ہے، تمام لوگ، سارے اولین والآخرین، انسان اور جنات حشر کے میدان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندہ، اب آپ ذرا دیکھیں میرے بھائیو، گناہ پر پردہ ڈال دینا، برائیوں پر پردہ ڈال دینا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک آدمی کا نام لے گا اور فرمائے گا این فلان ابن فلان، لوگوں حشر کے میدان میں فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ سارے لوگ پریشانی میں مبتلا، دھوپ، تپش، پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور اسی طرح سے حساب کتاب کا خوف، ہر قسم کے خطرے لاحق ہیں۔ حساب کتاب کے پہلے، جنت جہنم کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایک بندے کا نام لیا اور اللہ فرمائیں گے این فلان ابن فلان، فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ فوراً حاضری دیں ہمارے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا نام لے کر کے پکارا حساب کتاب سے پہلے، اب پورے حشر کے میدان کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ پریشان اس لیے ہیں کہ وہ کون سا آدمی ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کا نام لے کر کے پکار رہے ہیں۔ اب حشر کے میدان میں کچھ لوگ آپس میں کہتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید دنیا کا سب سے بدترین، سب سے برا آدمی ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا نام لے رہے ہیں تاکہ اس حساب کتاب سے پہلے ہی اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں بات آئی کہ شاید کہ وہ حشر کے میدان کا سب سے اچھا انسان، سب سے بڑا ولی انسان، سب سے بڑا نیک انسان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہے ہیں نام لے کر کے تاکہ حساب کتاب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ ہر آدمی حشر کے میدان میں سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکار سنا اور وہ بندہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے لگے۔ اب حشر کے میدان کا ہر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب جا رہا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے، اٹھا کر کے پھینک دے، لیکن وہ بندہ ابھی کافی دور ہے حشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکارا ادنو، میرے بندے اور قریب آ جا، اس لیے وہ اور آگے کی طرف چلا۔ ناظرین، وقت انتہا کو پہنچا ہے، یہ حدیث طویل ہے اور باقی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم اس حدیث کی تکمیل کریں گے۔ رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔